وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے شمار محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اور آپ مسجد پاک میں حاضر ہیں. مالک کریم ہمارا آنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. آپ دیکھیے جو سمجھ والے لوگ ہیں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے عزت کا حاصل ہو جانا، عزت مل جانا. لیکن قرآن کریم واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنے والے اور اللہ کے رسول کی عزت کرنے والے جو ایمان والے ہیں وہی قابل عزت ہیں، وہی قابل تکریم ہیں. آپ دیکھیے کہ مالک کریم نے اپنی عزت کے ساتھ، اپنی تکریم اور تعظیم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت کو بیان فرمایا.
دنیا جہان کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی عزتوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ ساری عزتیں، عظمتیں، شرافتیں مل کر بھی حضور کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی کمال رفعتیں، ایسی کمال شرافتیں اور ایسی کمال عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو عشق و مستی میں ڈوب کر حضور جان عالم علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، جو آپ کی مشہور و معروف نعتیں ہیں، ان نعتوں میں ایک حسین و جمیل کلام، جس کلام کو الحمدللہ ہمیں پڑھتے سنتے ہوئے کئی سال ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام آپ کی مثال کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 100 سال سے زیادہ کا، اور اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نے اپنی زندگی میں یہ کلام لکھے۔ آج بھی جب ان کلاموں کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہی چاشنی اور وہی رنگ ڈھنگ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تازہ کلام کسی نے لکھا ہے۔ تو یہ جو کلام میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بارگاہ اقدس علیہ السلام میں مقبولیت پر پہنچا ہوا کلام ہے، جو میں نے آپ سے بات کی کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دیکھیں لفظوں کو جب سمجھ کر ہم پڑھیں گے نا تو اس کا پھر مزہ ہی الگ ہوگا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑی بڑی مسندیں عزت و شرافت کی رکھی گئی، جن پر وہ براجمان ہوئے، بڑے بڑے تخت سجائے گئے، جن پر بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے۔ لیکن یہ کیسی عزت و عظمت اور شرافت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور محبوب کے قدم ہے۔ سبحان اللہ، عرش حق ہے لیکن مسند کس کی ہے؟ مسند رفعت رسول اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، کسی مکان میں آنے سے پاک ہے، مکان میں وہ سما نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کی شب حضور جان عالم علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہوا، یہ عزت و عظمت عطا ہوئی کہ اللہ کے عرش پر جو مسند نشین ہونے والی ذات ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو تم اور میں ابھی دیکھتے ہیں نا کہ گلیوں بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، وہ عاشقان رسول جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، سرکار کا زمانہ بھی نہیں پایا، وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ آج میں اور آپ، ہم نے نہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کو پایا، نہ ان کے علاقے کے رہنے والے ہیں ہم، نہ ہی ہم میں سے کوئی ان کو بظاہر جاگتی آنکھوں سے ان کے دور میں دیکھ سکا، لیکن آج بھی یہاں جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ کر بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عزتیں ہیں، یہ جو شرافتیں ہیں، یہ جو قدر و منزلت ہے، یہ گرچہ بہت زیادہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی اتنی تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے بڑھیے،
ہم نے حضور کی عزت و عظمت کو یہ بھی دیکھا، بلکہ دیکھا کیا، ہم نے جب صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے سنا پڑھا تو گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو قدموں میں بلانا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے۔ وہ دعا کر کے مالک کے حضور سورج کو واپس پلٹانا بھی جانتے ہیں، یہ بھی ان کی عزت و عظمت و شرافت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا لفظوں پہ، میں بڑے سادے سے لفظوں میں بولنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ آپ چپ نہ رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے جتنیاں بھی عزتاں عظمتاں شرافتاں تسی دنیا میں ویکھیاں نے نا، اے حشر دیاں عزتاں دے سامنے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو تم نے قیامت والے دن میدان محشر میں سرکار کی عزت و عظمت کے نظارے کرنے ہیں تو تمہیں پھر اندازہ ہوگا کہ سرکار کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حضور کی ذات سے نسبت رشتہ تعلق جوڑے بغیر اگلے جہان میں نجات نہیں ہوگی، نجات کا دار و مدار اسی پر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام جس کی شفاعت فرمائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں حدیث شریف آپ کو یہاں پہلے بھی عرض کر چکا، توجہ ہے جی آپ کی؟ توجہ فرمائیے، پوری آنے جانے والے جو ہیں ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، پر آپ دھیان کیجئے، غور کیجئے بات کی طرف۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو 3 ایسی دعاؤں کا اختیار دیا، ہر نبی کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا کہ جن 3 دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی رد نہیں، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ سارے نبیوں کو یہ اختیار دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنے حصے کی 3 دعائیں مانگ لی، میں نے اپنے حصے کی 2 دعائیں مانگی ہیں، 1 بچا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کمزور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتہ پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سرکار کے نام پر ویسے ہی خاموشی نہیں جچتی، اور آج کل تو بالکل بھی نہیں جچتی۔ سبحان اللہ۔ آج کل تو لوگ تھرمامیٹر لگا کر چیک کرنا چاہ رہے ہیں نا ہمیں کہ ان کا رشتہ اور ناتا حضور کی ذات سے قائم ہے کہ نہیں۔ تو دنیا والوں کو آپ بول کر بتا دیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ویسے ہماری پریشانیاں اگرچہ بڑھتی جا رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، لیکن جب سرکار کا نام آتا ہے تو آپ کو تھرمامیٹر لگا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، عاشق جو ہے، عاشق سرکار کا جو امتی ہے، وہ آخری سانسیں بھی لے رہا ہوگا تب بھی اس کی سانسوں سے آواز آئے گی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور اس پر، اس جھنڈے کے نیچے ہم سارے ایک ہیں۔ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا زمانہ کیا ہے، کسی کا علاقہ کیا ہے، کسی کی برادری کیا ہے۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے، یہ مدینے والے کا نعرہ، اس کے نیچے سارے ایک، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ واپس پلٹیے، اور اب امید ہے کہ میں آپ کو دوبارہ نہیں کہوں گا، آپ بولتے رہیں گے۔ سارے نبیوں نے اپنے اپنے حصے کی 3 دعائیں مانگ لی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں 2 دعاواں کر لی ہیں، 1 چھڑ دی۔ ایک دعا میں نے روک لی، سنبھال لی۔ حضور وہ جو 1 دعا آپ نے روکی ہے، وہ جو سنبھالی ہے، وہ کس لیے سنبھالی ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دعا میں نے محشر کے میدان کے لیے چھوڑی ہے، وہ محشر کے میدان کے لیے چھوڑی ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے گا، بہت بڑے لفظ ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں، حضور کی حدیث کے میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا میں نے میدان محشر کے لیے چھوڑی ہے کیونکہ اس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری ضرورت
مند ہوں گے وہ بھی میری طرف راغب ہوں گے، اس دن کے لیے میں نے دعا چھوڑی ہے۔ اب ذرا سنیے گا اس لفظ کو جو اعلیٰ حضرت نے کہا، کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ساموں میں دلوڑ کوئی نہیں، وہ تو سمجھو گیا، وہ تو جہنم میں گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن انہوں میں میری لوڑ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اگر کوئی کہے کہ ہمیں حضور کے سہارے کی، سرکار کی نسبت کی، حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کھانا تو خراب ہے، اس کا تو بھٹا ہی بہ گیا ہے، اس کی تو دنیا بھی آخرت ساری ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، جس نے حضور کے سہارے کو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دل و جان سے اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سرکار کا سہارا ہے اور آخرت میں بھی سرکار کا سہارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، وہ جبیل قادری علیہ رحمہ جنہوں نے بڑی مشہور زمانہ یہ نعت لکھی ہے، آنکھوں کا تارا سبحان اللہ۔ نام آپ کو نعتیں آتی ہیں، ویسے شرمائے نہ آپ، آنکھوں کا تارا دل کا اجالا۔ اب ذرا سنیں گے لفظ کوئی عاشق ہی بول سکتا ہے، کہتے ہیں پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا سبحان۔ سبحان۔ کیا حسین انداز ہے، کتنا سادہ انداز ہے۔ اچھا جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یا وہ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، یا ان کی عبادت میں، زہد میں، تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی شک و شبہ ہے، نہیں، وقت کے ولی ہیں، ولی جنہوں نے یہ کلام لکھا، ولی کامل ہیں، یہ کسی عام شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کا یہ کلام ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، نمازہ نہیں گنوانیاں، وہ تو مالکہ میں پہلے ہی پتا ہے، لیکن مالکہ نے تو پوچھنا کی لے کے آیا ہے، ایسا مطلب ہے مالک بھی تو اپنے سونے کا نہ ہی سننا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ہے وہ انداز جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ بول لیجیے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ 3 دعائیں سارے نبیوں کو عطا ہوئیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہ دعا آخری جو ہے وہ قیامت والے دن کے لیے بچا لی ہے۔ اب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں بے پرواہ، جو کہے مجھے پرواہ نہیں ہے ان کے سہارے کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا۔ کہاں گیا؟ اچھا بعض بندے اس پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، تسی کون ہوندے ہو جناب کسی کو جہنمی کہنے والے؟ بھائی میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات کسی کو جہنمی کہنے والی؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کسی کو جہنمی؟ یا قرآن نے کسی کو نہیں کہا جہنمی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر واضح طور پر کسی کو کہا ہو تو میں کون ہوتا ہوں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ قرآن کریم میں اگر کسی کو جنتی کہا ہو، کسی کا نام لے کر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اگر حضور کے سہارے کا کوئی انکار کرے، حضور کے وسیلے کا کوئی انکار کرے اور یہ کہے کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اب آپ کے بولنے کا ٹائم آ رہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آواز کمزور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ بس وہ کلمہ پڑھانے ہی تو آئے تھے، کلمہ پڑھایا، تبلیغ کی، دین کا بتایا، اللہ کا پیغام دیا، چلے گئے، اور تو ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھے،
ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت نے کئی باتیں گنوا دی. کیا تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو مالک نے سورج واپس پلٹا دیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب ابو جہل کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اور اس نے ڈیمانڈ کی تو ان کے انگلی کے اشارے پر چاند کی ان کے قدموں میں حاضری لگوانے آیا تھا؟ اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے. اصل میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ آنے جانے والوں کو نہ دیکھیے، بلکہ یہاں سے جو روحانی طور پر فلیٹ مدینہ شریف جا رہی ہے اس فلیٹ میں آپ شامل رہیں، اسی کے اندر بیٹھے رہیں، اسی میں نجات ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آنے جانے والوں کو نہ دیکھوں جب بات شروع ہو جائے. آپ کا بھی دھیان ادھر ہی رہنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج واپس پلٹ رہا ہے، چاند اشارے سے دو ٹکڑے ہو رہا ہے. یہ اس طرح کے کئی معجزات جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محض یہ نہیں ہے کہ پیغام چی اور صرف داعی بنا کر یا صرف پیغام دینے والا بنا کر بھیجا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اختیارات بھی اور پاور بھی، قدرت بھی عطا فرمائی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اچھا، جو اس طرح کے منکر ہیں نا، جن کو حضور کی عزتیں، عظمتیں، شرافتیں، تعظیم و تکریم پسند نہیں ہیں، جن کو سرکار کے نعرے پسند نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں؟ درس قرآن و حدیث سننے والے ہیں، قرآن کریم کا درس سنتے ہیں. قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، یہ تو بہانہ بن گیا ہمارا کچھ دیر کے لیے سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کا. سبحان اللہ. کسی نے ہندوستان میں بیٹھ کر مسلمانوں کو تھرما میٹر لگا کر چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج بھی ان کا رشتہ قائم ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ کہیے اس بات. الحمدللہ ہماری آج بھی دھڑکن سے حضور کے نام ہی کی صدا آتی ہے. اچھا، جو نہیں ماننے والے، جو منکر ہیں، ان کو کیا پیغام ہے؟ ان کو پیغام کیا ہے سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. میں نوجوانوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی کوئی اللہ رسول کا دشمن فوت ہو جائے نا تو وہ موبائلوں پر اسٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں، موبائلوں پر پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ریسٹ ان پیس. سیدھا سیدھا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے. تو آپ کس کے لیے جنت مانگ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، سرکار کا امتی نہیں ہے، سرکار کا غلام نہیں ہے، تو اس کے لیے تو قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تو کافر ہے اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں، تو اس کے لیے تو جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. وہ تو ہے ہی لعین جس نے ساری زندگی رب رسول کو مانا ہی نہیں. تو ایسے بندے جنہوں نے کافروں کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ان کو دعائیں بھی دی ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ کہ وہ جو کافر ہیں ان کو دعائیں دیتے پھرتے ہیں. کافروں کے لیے دعا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ لفظ بڑے غور سے سنیے گا. نواز شریف کے اسی میں پیغام ہے. پھر کن کے لیے جنت ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے. یہ جو تجھ سے کہا جا رہا ہے نا، یہ تجھ سے اسے کہا جا رہا ہے جو اللہ رسول کا منکر ہیں، جو اللہ رسول کے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت و شرافت کے منکر ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اچھا جی، نعت شریف تو بڑی طویل ہے. آخری جو اس کا شعر ہے نا اس میں کمال کر دی. نعت لکھ لکھ کے
اتنے اتنے حسین اشعار لکھ کے آخر میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے چپ کرا رہے ہیں امام اہل سنت. کیا کہہ کے کہتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اپنے آپ کو کہتے ہیں احمد رضا تو پلا اپنی زبان نال کی سرکار دی اناتا سنانیاں نے جدو اللہ نے قرآن میں کی سرکار دی اناتا بیان کر دیا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یعنی دنیا میں حضور کی نعتوں کا جو سب سے بڑا مجموعہ ہے، جا کر بیٹھ رہے ہیں آپ کو بچوں فرما رہے ہیں، دنیا میں حضور کی نعتوں کا جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ قرآن کریم ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی بے مثل و بے مثال کلام میں اپنے حبیب کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی توڑ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اس کی میں آپ کے سامنے ایک دو آیات ذکر کر دیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ. یہ میرے سامنے قرآن کریم کا 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے، اور اس کی پہلی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یہ جو فرمایا پہلی آیت میں ہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. بول لیجیے آگے نہ بڑھو. مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر ذکر ہوئی. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن اپنا جو قربانی کا جانور تھا وہ ذبح کر لیا، اور جب انہوں نے قربانی کا جانور ذبح کیا اس وقت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک قربانی نہیں کی. اب جب انہوں نے کر لیا نا قربانی کا جانور ذبح، ہے تو یہ عبادت ہی ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، لیکن مالک کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کرے کہ آپ جاگ رہے ہوں اور پوری توجہ سے سن رہے ہوں. مالک کریم نے فرمایا پاویں کام چنگا ہی کیتا ہے پر سونے تو اگے ود کے نہیں سی کرتا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اچھا اگر آپ پوری طرح توجہ فرما رہے ہیں تو ان لفظوں کو بڑے غور سے سنیے گا. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ توجہ فرمائیں گے تو آسان ہو جائے گی. اس آیت میں ذکر ہوا اللہ اور رسول. کیا ذکر ہوا؟ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. رسول کریم علیہ السلام سے آگے بڑھنے کا مطلب تو سمجھ آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے قربانی کر لی یا کوئی عمل خیر یا کوئی بھی کسی بھی انداز سے چلتے چلتے آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت شرافت ہے کہ مالک کریم نے جہاں اپنے حبیب کا ذکر فرمایا اس کا مطلب ہی بھی حبیب ہے، اور جہاں اپنا ذکر فرمایا اس کا مطلب بھی حبیب ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی اللہ کے رسول سے آگے بڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گیا اور اللہ سے بھی آگے بڑھ گیا. تو جو اللہ کے رسول کی تعظیم کرنے والا ہے گویا اس نے اللہ کے رسول کی بھی تعظیم کر لی اور اللہ کی بھی تعظیم فرما لی. اس لیے ذکر کیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت یہ وہ حسین باب ہے
جس کو مالک کریم نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلیبس ہے پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے بہت بڑا سلیبس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تھوڑے سے وقت میں اس کو کیسے سمیٹوں گا، لیکن اگر آپ کی توجہ رہے گی اور مدینہ شریف سے نگاہ کرم حاصل رہے گی تو انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جاگ رہے ہیں آپ؟ موسم میں بڑی پیاری ہلکی ہلکی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کی یاد آنی چاہیے، اور اس ٹھنڈک کے موقع پر بھی انہی کو یاد کرنا چاہیے جن کی زلفوں کا صدقہ دعائیں مانگ مانگ کے ہم نے بارش وصول کی ہے مالک کریم سے۔ توجہ آپ کی سلامت رہنی چاہیے ان لفظوں کی طرف۔ مالک کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عظمت و شان والے نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو بلند اس سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ ہی اس کو میرے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے بلاتے ہوئے ایسا رویہ اور ایسا انداز رکھنا کہ جیسا تم آپس میں بعض بندے بعضوں کو بلاتے وقت رویہ اور انداز اور لہجہ رکھتے ہو، اور اس کی وعید سنیے کتنی سخت ہے۔ فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا، کہیں تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، یا تمہارے رویے اور تمہارے لہجے میں ادب اور احترام شامل نہ ہوا، مالک کریم نے فرمایا تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس بات کا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو درمیان میں ایک جملہ آپ نے سنا نا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اس طرح نہ بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ میں یہاں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں، گزارش کروں، جو اگلی آیات ہیں ان کو ہم اگلے جمعہ المبارک پر ذکر کر لیں گے، لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے اس لیے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا وقت اتنی تیزی سے بدلا کہ لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا نام اقدس زبان سے آئے اور ہمارے بزرگوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی حیا، ان کے چہرے میں بھی وہ عاجزی کی کیفیت، اور بعض بندے تو آج بھی اس حضور کا نام اقدس لیتے ہیں تو یوں سینے پر ہاتھ رکھ کے لیتے ہیں، یوں آنکھوں کو جھکا کر لیتے ہیں کہ حضور جانے جانا کا نام زبان پر آیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور ان آنکھوں سے وہ الفاظ پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں کہ ایسے ایسے بندے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جن کو حضور کا نام مبارک لینے تک کا ادب اور احترام نہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ کون سا جملہ ہے؟ میں بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے گل کھلا کر بات کر رہا ہوں، یہ حضور کی شان کا معاملہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، پیغمبر نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے اس طرح کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورا قرآن کریم
یہ میرے ہاتھ میں ہے اس ٹائم. کسی عالم دین سے، کسی شیخ الحدیث سے رابطہ کیجئے، قرآن کریم کو خود پڑھیے اول سے آخر تک، اور پھر مجھے بتائیے پورے قرآن میں اس وحدہ لا شریک ذات نے بھی جب بھی اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے تو احترام سے مخاطب کیا. انداز دیکھیے کیا ہے، یا ایھا المزمل. اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے. آپ انداز تو دیکھیے کیا ہے، قرآن کا اسلوب تو دیکھیے کیا ہے. مالک کریم کا انداز طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی انداز یہ ہے والعصر، اے محبوب تیرے سونے زمانے کی قسم. کبھی انداز یہ ہے لعمرک، آ محبوب تیری زندگی کی قسم. اللہ کا انداز دیکھیے، مالک کریم کا انداز دیکھیے جل مجدہ. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب جن گلیوں نے، جس شہر مکہ کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، ہمیں اس شہر مکہ کی گلیوں کی قسم. یہ ہے اللہ کریم کا انداز اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے. اور آج اس دور میں یہ مزاج بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ انداز بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ درس و تدریس پر اور ممبر و محراب پر بیٹھنے والے بندوں کا بھی یہ لہجہ ہوگا. کتابوں میں آپ کبھی پڑھ کر دیکھیے، اگر نہیں ہے تعظیم کا شعور، ادب و احترام کا کسی کو ادراک نہیں ہے تو وہ کیوں زبان کھولے حضور کی ذات کے بارے میں؟ زبان وہی کھولے، تحریر وہی لکھے حضور کی ذات کے بارے میں جس کو ادراک ہو اس بات کا کہ میں کس ہستی کے بارے بات کر رہا ہوں. وہ عام بارگاہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضور کی مسجد شریف میں، حضور کے ممبر کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلام بیٹھے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، دینی بات کر رہے تھے. حضور کے مسجد میں ممبر کے پاس بیٹھے حضور کے وصال کے بعد کوئی دینی بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے آواز تھوڑی بلند ہو گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آئے اور غصے میں آ کر کہا تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ تم کہاں بیٹھے ہو؟ سرکار کے ممبر کے پاس بیٹھے ہو. حضور کے ممبر کے پاس بیٹھ کر تمہاری آواز بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ جس بارگاہ میں جو مرضی زبان میں آئے، جو مرضی کو جیسے مرضی بولتا رہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اپنے ہاضموں کو درست رکھیے. اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ممبر و محراب میں نظر آئے گھسبیٹھیا جس کو حضور کی عزت و عظمت کا اندازہ نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بندہ جو سرکار کا نام مبارک شان سے، عظمت سے، احترام سے نہیں لے سکتا، یہ ہمیں دین کیا سکھائے گا؟ درود تاج کو پڑھیے. درود تاج سنا ہے نا آپ نے؟ کبھی گھر میں جا کر نا وہ جو آپ کے ہاتھ میں پمفلٹ لگے نا اس کو دیکھیے گا. میں تو عشق کا بندہ ہوں، بڑے سادے سے انداز میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں. میں نے جب درود تاج کو پڑھا اور دیکھا نا تو میں یہی دیکھتا رہ گیا کہ بندہ کرنا کی چاہتا ہے تو کہنا کی چاہتا ہے. جس لکھے ہے، جس درود تاج لکھے ہے کی کہنا چاہتا ہے؟ مراد المشتاقین، سراج السالکین، شمس العارفین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدیٰ. سوچ میں پڑ گیا یہ کہنا کیا چاہتا ہے. توجہ نہ سنیا جی، ایک لفظ بولنے لگا، ایک لفظ دھیان نہ سنیا جی. میں سارا دھیان کر کے غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بندہ سرکار کا نام لینا چاہتا ہے. یہ بندہ سرکار کا نام لینا چاہتا ہے اور ہمت نہیں پڑ رہی. اے کہنا جننے بھی لقب میرے ذہن میں چاہتے ہیں سارے سرکار نہ لاتے. یہ ہے درود تاج. کبھی دیکھیے گھر میں جا کر درود شریف تو پورا ہو جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، درود پاک تو پورا ہو گیا. لیکن یہ کیا ہے؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. یہ کیا ہے؟ یہ عشق و مستی کی وہ کیفیت ہے. مجھے نہیں پتا یہ درود تاج کس نے لکھا ہے، لیکن سلام ہے اس ماں کو جس نے وہ شہزادہ پیدا کیا، جڑا سرکار کا نام لینا چاہتا ہے تو جدا دل ہی نہیں پڑتا پیا.
تقریر 10 منٹ لمبی ہو جائے گی نا، یہ ہوگا 5 منٹ تقریر اوپر چلی جائے گی، کیا ہوا؟ لیکن یہ نہیں کبھی بھی کہیں گے اللہ کے نبی نے یہ کہا، بلکہ جب بھی کہیں گے حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، حضور کا نام لینا ہے۔ اچھا، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کے ذمے فیصلہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے فیصلہ اپنے ذمے لینا ہے کہ مزاج کون سا زیادہ بہتر ہے، کس مزاج کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، کون سا مزاج ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ بات بڑی دفعہ یہاں عرض کر چکا اور ہر دفعہ مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جا کر بیٹھیں گے تو آپ بھی اس کو یاد بھی رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو لنگر کے طور پر لے جائیں گے ساتھ۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یہ سرکار سے عمر میں بڑے ہیں، عمر میں حضور سے بول لیجئے بڑے۔ ایک دن کسی سنگی ساتھی، کسی بیلی نے کہہ دیا حضرت عباس سے، بے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کئی بندے تو گل سمجھ گئے تھے، کئی بندے صرف اشارے نال کام چلانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ آپ حضور کے نام پر صرف سر کو ہلانے سے زبان کو ہلانے والے بھی بن جائیں۔ ایک مرتبہ سنائیے نا آواز کیا ہے؟ یہ میں نے آواز آپ سے اس لیے سنی کہ جس کی توجہ نہیں ہے اس کی بھی ہو جائے۔ حضرت عباس ہیں حضور سے بڑے عمر میں۔ ہن کسی نے پوچھ لیا کہ فلاں تہاڈا جو بڑا کیڑا ہے؟ حضور بڑے نے کہ تسی بڑے ہو؟ اب عام بولی میں، عام موقع پر عام بندہ ہو سامنے تو جواب تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھائی سیدھی جی گل ہے بھی میں اتنا بڑا یا وہ اتنے بڑے نے، یا میری اتنی عمر ہے یا انہاں دی اتنی عمر ہے، یا ساڈے دوواں دا اتنا فاصلہ ہے۔ انہیں ہی سادہ جہا انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ لفظ کوٹ کر دیتا ہوں، حضرت عباس کے وہ جو عشق و مستی کے بھرے ہوئے الفاظ تھے، وہ کہنے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، پیدا میں پہلے ہو گیا اسنا بڑے سرکار ہی۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کو اگر تعویذ بنا کر بھی گلے میں ڈالیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ پوری امت کو انہوں نے قیامت تک کے لیے رستہ بتا دیا، جدو سرکار کی گل ہونی ہے تو پھر سیدھے طرح نہیں ہونی، پھر اور طریقے ہونی ہے، پھر اور طریقے نال گل ہونی ہے۔ کتنا حسین انداز ہے۔ سرکار بڑے نے تو وہی بڑے نے، وہی بڑے نے، تو میں بس پیدا پہلے ہو گیا، میں بس پیدا پہلے ہو گیا۔ یہ ہے مزاج حضور کے صحابہ کا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے وہ جام پی لیا محبت کا، عشق کا، ان کا پھر رنگ ڈھنگ سادہ نہیں رہتا، ان کا رنگ ڈھنگ ہر وقت سرکار کے عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں آپ اپنی بول چال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے لب و لہجہ میں اس بات کو شامل کیجئے کہ جہاں مکین گنبد خضرا کا نام آئے وہاں زیادہ کچھ نہیں نا تو آنکھوں میں حیا لازمی آ جائے، آنکھوں میں ہلکی سی جھکاؤ آ جائے، ہلکا سا سر خم ہو جائے، حضور پر درود شریف پڑھا جا رہا ہو، سرکار کا نام۔ اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جناب اذان ہو رہی ہے نا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے تو یہی دیکھا کہ بیویاں جو ہے نا وہ گھروں میں اگر کوئی کام کاج بھی کر رہی نا تو وہ دوپٹے سروں پہ لے لیتی ہیں، اذان ہونے لگی۔ بندے جڑے کوئی سمجھدار نے، کوئی سیانے نے، جڑے لگی والے نے، وہ کہندے نے بھی چپ کر جو بھئی اذان ہو رہی، گل بات کسی نے نہیں کرنی۔ اچھا باقی اذان سارے دھیان نال سنتے رہندے نے، یا ہی سرکار دا نام آندا ہے، سبحان اللہ، یا ہی سرکار دا نام آندا ہے تے سارے کام چھاڑ کے جے پیسے دے نوٹ بھی ہاتھ وچ آنا دتی بھی تو بھی تھلے رکھ کے کہندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نال کی ہویا جی؟ کی کما لیا تسی؟ صرف اتنا کمایا بھی سرکار دے نام دا احترام کیتا۔ ہم نے دنیا والوں کو، دیکھنے والوں کو میسج دیا ہے کہ یہ جس ہستی کا نام آیا ہے یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے مالک نے ساری کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عشق و محبت کے سلسلے حضور کی ذات سے سلامت رکھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سرکار کی عزت و عظمت کی باتیں، سرکار کی شانوں کی باتیں، یہ پیار محبت کی باتیں اگلے جمعہ المبارک میں بھی جاری رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔